अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، امت کو ضرورت ہے اپنے دین پر استقامت کے لیے اللہ کی غیبی نصرتوں کی. یہ سوچ کر دین کے احکام کو چھوڑ دینا کہ اس ملک کے حالات مختلف ہیں فلاں ملک سے، اس علاقے کا حالات مختلف ہیں فلاں علاقے سے، دین پوری دنیا میں ایک رخ پر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر کے اعتبار سے قائم نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ خیال باطل خیال ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے، اس بنیاد پر آپ کی بعثت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کسی ایک علاقے میں آپ کے دین کا غالب آ جانا تمام ادیان پر، یہ آپ کی بعثت سے اظہار دین کا غالب آنا نہیں ہے، بلکہ باعتبار عالم کے آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے اور یہ آپ کے طریقے دعوت کا نتیجہ ہے. یہ آپ کے طریقے دعوت کا نتیجہ ہے اور یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ جو کام لے کر آئے ہیں وہ کام آپ کے دین کو عالمی سطح پر تمام ادیان پر غالب کرے. یہ اصل رخ یہ تھا. خدا نہ کرے اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ جو حریت دین پر چلنے میں فلاں ملک کو ہے وہ ہمیں نہیں ہو سکتی، یہ سب سے پہلا اللہ کی نصرت کا منکر ہے، یہ سب سے پہلا اللہ کی مدد کا انکار کرنے والا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہونے کے لیے اس کی نصرت میں شک کرنا کافی ہے.
اللہ کی نصرت سے محرومی کے لیے اس کی نصرت میں شک کرنا کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اس کی تاکید کی ہے کہ آپ ہرگز شک نہ کریں، آپ ہرگز حالات سے غیبی مددوں کے بارے میں شک اور ریب میں نہ پڑیں، بلکہ یہ بھی اللہ نے فرمایا جگہ جگہ کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اور جو رکاوٹیں آپ کے کام میں آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں انبیاء سابقین کی دعوت میں آ چکی ہیں۔ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ انبیاء علیہ السلام کو کہا جا چکا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، لیکن آپ ہرگز اپنے کام کے اعتبار سے، اپنے طریقہ محنت کے اعتبار سے اور اس طریقہ محنت کے ذریعے اپنے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب آنے کے اعتبار سے آپ ہرگز شک میں نہ پڑیں۔ میں نے عرض کیا کہ امت کو ضرورت ہے اپنے دین پر چلنے میں غیبی نصرت کی، امت کو ضرورت ہے اپنے دین پر چلنے میں غیبی نصرت کی، اس لیے کہ ہر زمانے میں مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں مکمل اختیار اور تمام دنیا کے اختیارات کا دین کے نظام کے تحت چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل سنت ہے، یہ اللہ کی اصل سنت ہے۔ دین کا نظام دنیا کے قوانین کے تحت چلے، یہ اللہ کی سنت، اس کا ضابطہ ہرگز نہیں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ امت اس غیبی نصرت سے کیوں محروم ہو گئی جو ایک فرد واحد کے بڑی سے بڑی بادشاہت کے مقابلے میں اپنے دین پر چلنے کے ارادے پر اللہ کی مدد آیا کرتی تھی۔ ایک فرد واحد کے اپنے دین پر چلنے میں بڑی سے بڑی بادشاہت کے خلاف اللہ کی غیبی مدد آیا کرتی تھی، امت اس مدد سے کیوں محروم ہے؟ یہ جتنے میری آواز سن رہے ہیں یہ اپنے دل میں یہ سوال پیدا کریں، ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ دین عالم میں حالات، حکام اور قوانین کے اعتبار سے چلے گا، خدا کی قسم یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں کہتا ہے کہ حالات کا یہ تقاضا ہے، ان حالات میں اتنے دین پر چلا جا سکتا ہے، اتنے دین پر نہیں چلا جا سکتا؟ یہ بات کیوں پیش آئی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات صرف اس لیے پیش آئی کہ امت اجتماعی طور پر اسباب نصرت کو بھولا بیٹھی ہے۔ امت اجتماعی طور پر اسباب نصرت کو بھولا بیٹھی ہے۔ میں صراحتاً عرض کرتا ہوں کہ انفرادی عبادات امت کے لیے اجتماعی نصرتوں کے نزول کا سبب نہ کبھی پہلے بنی ہیں نہ آئندہ کبھی بنیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کی نصرت کے لیے دین کی نصرت کو شرط قرار دیا ہے۔ اس امت کی اجتماعی نصرت کے لیے دین کی اجتماعی نصرت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اجتماعی طور پر دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت امت کے اجتماعی طور پر مددگار ہیں۔ اور اس نصرت کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یثبت اقدامکم، تو اس بارے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے
کہ دعوت اللہ کے عمل کے ہوتے ہوئے کسی کو اس کے دین سے اس کے قدموں کو اکھاڑ دیا جائے، یا اس کام کے ہوتے ہوئے اس کام کی صحیح شکل کے ساتھ ہوتے ہوئے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں نازل نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات نہیں تھی کہ کس ملک میں دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، کس ملک میں نہیں، کس بادشاہ کو دعوت دی جا سکتی ہے، کس بادشاہ کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی عمومیت میں غلاموں سے لے کر بادشاہوں تک کسی کو نہیں چھوڑا، اور کسی کو دعوت پہنچانے میں کبھی مرعوب نہیں پاؤ گے، بلکہ اللہ رب العزت اس دعوت کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتوں میں اور بڑی بڑی بادشاہتوں میں اور بڑی بڑی وزارتوں میں اس دعوت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کا ایسا رعب ڈال دیا کرتے تھے کہ مدعو مرعوب ہوتا تھا، داعی مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی طرف دعوت دی، آپ نصرانی ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جائیے، آپ کے لیے آدھا ملک ابھی حاضر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو شخص کام کے اعتبار سے جس سطح پر ہوگا اس کو باطل کی طرف سے پیشکش اسی سطح کی ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک صحابی ہیں، وہ جانتا تھا کہ صحابہ اللہ کی طرف سے اس محنت میں اللہ کی طرف سے مدد کیے ہوئے ہیں، منصور ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آدھا ملک دے دوں گا۔ فرمایا تیرا آدھا ملک نہیں، تیرا پورا ملک مجھے مل جائے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس سے مایوس ہو کر کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا انت وذاک، جو تیرا دل چاہے وہ کر، میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ اس سے بھی مایوس ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں ہیں، وہ غیبی نصرتیں دین کی نصرت پر ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دین کی نصرت اور دیندار کی نصرت، مسلمان کی نصرت اور اسلام کی نصرت، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام کی نصرت وہ اصل دعوت اللہ ہے۔ مسلمان کی نصرت اس کی ضروریات کا پورا کر دینا، اس کے دنیاوی کسی کام میں اس کے کام آ جانا، مقروض کا قرض ادا کرا دینا، بیمار کا علاج کرا دینا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ مسلمان کی نصرت ہے۔ اسلام کی نصرت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لے آنا، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ ورنہ یقینی بات ہے کہ مسلمان کی نصرت ایک غیر مسلم بھی کر دے گا، لیکن اسلام کی نصرت غیر مسلم نہیں کرے گا۔ معلیہ صاحب کا ملفوظ ہے جس سے یہ بات اور واضح ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا، جب ذات سے پورے دین پر چلتا ہے وہ دیندار ہے، لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ ملفوظ کا چھپا ہوا ہے ملفوظات میں۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے، لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان کو عالمی سطح پر اپنے دین پر چلنے میں جو غیبی نصرتیں پیش آئیں گی، جس کی اس کو ضرورت ہے، تاکہ وہ دین میں تابع ہو کر نہیں مطبوع ہو کر چلے۔ دین میں تابع ہو کر نہیں چلا جاتا، دین میں چلنے والے مطبوع ہوتے ہیں، عالم ان کے تابع ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے دین پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو دین پر قائم رہیں گے ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے، متبوع ان کو بنائیں گے، تابع وہ ہوں گے جو ان کی مان کر چلیں گے۔
اس لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ امت کو اس کام کے امت کو اپنے دین پر چلنے میں غیبی نصرت کی ضرورت ہے. وہ غیبی نصرت اللہ رب العزت نے دعوت اللہ کے ساتھ مشروط کی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات، اللہ نے دعوت کے ساتھ نصرت کو مشروط کیا ہے. موعود نہیں کہہ رہا، میں مشروط کہہ رہا ہوں. موعود نہیں کہہ رہا، مشروط کہہ رہا ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم، نصرت کے لیے، اللہ کی غیبی نصرتوں کے لیے اتمام حجت شرط ہے. میری بات تو جیسے بہت سننی پڑے گی. اللہ کی غیبی نصرتوں کے لیے اتمام حجت شرط ہے، یعنی ذمہ داری کا ادا کرنا. اور ذمہ داری کا ادا کرنا یہ ہے کہ یہ بذات خود دوسروں کو دعوت دے. جتنے بھی نشر و اشاعت کے آلات اور ذرائع ہیں، ان کے ذریعے دعوت کو پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. اس لیے کہ جس کام کے کرنے کے لیے جو مامور ہے، جس کام کے کرنے کے لیے جو شخص مامور ہے، اگر وہ اس کام کو خود نہیں کرے گا تو اتمام حجت نہیں ہوگا. اتمام حجت کے لیے بذات خود دعوت دینا ضروری ہے. اتمام حجت کے بغیر، ذمہ داری کا ادا کیے بغیر اللہ کی غیبی نصرت نہیں ہوگی. اس لیے سب سے بنیادی کام اس امت کے لیے جو غیبی نصرتیں اس شکل میں نازل کراتا ہے کہ ساری اقوام اسلام کے قبول کرنے پر اور اسلام کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں، وہ بنیادی ذریعہ انفرادی دعوت ہے. وہ بنیادی ذریعہ انفرادی دعوت ہے. جو غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر نازل ہوئی ہیں، جو غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر نازل ہوئی ہیں، آپ نہیں پائیں گے کہ وہ غیبی نصرتیں اجتماعی دعوت پر نازل ہوئی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ ساتھ تھے. آپ نے ایک فرد کو خود آگے بڑھ کر دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کیا تم شہادتین کی گواہی دیتے ہو؟ یہ نبوت کی ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کو اس کا دین سکھلانے کے لیے کبھی پورے مجمع کو چھوڑ کر ایک فرد کو مقدم کرتے تھے اس کو دین سکھلانے کے لیے. میں اسی درمیان میں عرض کر دوں، آپ صحابہ کرام کی مجمع کے ساتھ تھے اور بیان فرما رہے تھے. اس بیان کے دوران ایک دیہاتی دروازے پر آیا، مسجد کے حلقے میں نہیں بیٹھا، دروازے پہ سے چیخ کر کہا، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، مجھے بھی سکھلائی جو آپ کو اللہ نے سکھلایا ہے. آپ نے بیان چھوڑا اور صحابہ کو ان کی جگہ چھوڑا. اس فرد کو دین کے فرائض تعلیم دینے کے لیے آپ اس مجمع کو چھوڑ کر دروازے پر اس کے پاس گئے اور آپ نے، روایت میں ہے، آپ کے لیے کرسی لائی گئی، کرسی پر آپ بیٹھے اور اس دیہاتی کو آپ نے تمام فرائض، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کو آپ نے سکھلائے. اور سکھلا کر جب فارغ ہو گئے تب آپ نے آ کر صحابہ میں بیان دوبارہ شروع کیا. آپ کے اس فعل سے، آپ کے اس عمل سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک فرد کے لیے مجمع کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک فرد کے لیے مجمع کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ ایک ایک فرد کو دین کی دعوت پہنچانا یہ اتنا مقدم اور اہم تھا کہ اس مجمع کو چھوڑا ہے اس فرد کی وجہ سے، امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے، امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ صرف طلب لے کر پرانوں کا جمع ہو جانا یہ نبوت کا کام نہیں ہے، ان کے تقاضے کو پورا کر دینا نبوت کا کام نہیں ہے، بلکہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایک فرد کو
دعوت دینے کے لیے خود بذات خود استعمال ہوں۔ اسی پر مجھے یاد آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک دیہاتی کو دیکھا گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا شہادتین گواہی دو گے؟ اس نے فوراً عرض کیا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ اس پر گواہ کون ہے؟ ہمارے سامنے بہت سی ظاہری اسباب ہیں اپنے کام کی تائید کے لیے۔ میرے تعلقات فلاں وزیر سے ہیں، وہ کام کی تائید کر دے گا۔ میرے تعلقات فلاں مالدار سے ہیں، وہ کام کی تائید کرے گا۔ میرے تعلقات فلاں اہل مناصب سے ہیں، وہ تائید کریں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر خود روایت کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے صحابہ گواہی دیں گے، تائید کریں گے کہ میری بات ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کے کہنے پر یہ درخت چل کر وہاں سے آیا اور 3 مرتبہ اس نے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت نے حیات الصحابہ میں تائیدات غیبیہ کا باب قائم کیا ہے، اور یہ تائیدات غیبیہ یہ تمام کی تمام دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ تمام دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دینا اب اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بات کے پہنچانے کے اسباب اور ذرائع اور نقل و حرکت کا متبادل مل گیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، جس طرح آپ کی وضو کی مسواک کا کوئی متبادل قیامت تک نہیں ہے دانت صاف کرنے کے لیے، اسی طرح آپ کے دین جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کے طریقہ دعوت کا بھی کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی نشر و اشاعت کے آلات آپ کی دعوت کا کبھی متبادل نہیں ہو سکتے، نہ متبادل ہو سکتے ہیں، نہ اتمام حجت کے لیے کبھی کافی ہو سکتے ہیں جب تک خود دعوت نہ دے۔ میں نے عرض کیا نصرت اتمام حجت پر ہے، اتمام حجت خود دعوت دینے پر ہے، اس لیے مدینے سے اسلام لکھ کر نہیں بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعتیں بھیجی ہیں، اور واقعی یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نصرتیں جو بڑی بڑی بادشاہتوں کے خلاف چند فقراء صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، وہ صرف اس پر کہ خود جا کر دعوت دے دو۔ آپ نے مختصر جماعت کسرا کی طرف بھیجی دعوت دینے کے لیے، خط آپ کا ساتھ گیا، یہ خط بطور ثبوت کے تھا، جماعت بطور اتمام حجت کی تھی۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خط بطور ثبوت کے ہے کہ بادشاہ کو دعوت دی جا رہی ہے، ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ ہاں نبی آخر الزماں کی طرف سے خط ہے بادشاہ کے لیے۔ خط دعوت نہیں ہے، خط دعوت نہیں ہے، خط پیغام ہے۔ دعوت وہ صحابہ کی جماعت ہے، انہیں جا کر بادشاہ کو خط پیش کیا، بادشاہ نے خط پھاڑ دیا، صرف ایک خط کے پھٹنے پر پورے ملک کا پھٹ جانا، ایک خط کے پھٹنے پر پورے ملک کا پھٹ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ اس نے خط پڑھ کر یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے
جس نے مجھے ایسا خط لکھا ہے جس خط میں مجھے اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتے ہیں، یہ دو ایسی غلطیاں ہیں کہ اس آدمی کو ہمارے پاس گرفتار کر کے لایا جائے۔ بازار نے صرف دو آدمی آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجے، وہاں پہنچے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، ڈر گئے۔ فرمایا کیا، کیوں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ اب جس نے مجھے گرفتار کرنے کا تمہارے آقا بازان کو حکم دیا ہے، میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میرے آقا نے تمہارے آقا کو رات قتل کر دیا۔ ساری کسریٰ کی حکومت ایسی ختم ہوئی کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسریٰ کی جگہ بادشاہ بنایا جائے، اور واقعی یہ پہلا سبب ہوا کہ مجبور ہو کر ایک عورت کو ملک کا بادشاہ بنایا گیا۔ لکھا علماء نے یہاں سے عورت کی بادشاہت شروع ہوئی ہے، جو ملک بالکل ختم ہو چکا، جس میں کوئی مرد کسریٰ کی جگہ بادشاہ بننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی بھی تائیدات غیبیہ ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے نازل ہوئی ہوں یا وہ پیش آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے اور مغلوب کرنے کے نازل ہوئی ہوں، لیکن خدا کی قسم ان ساری غیبی تائیدات کا تعلق براہ راست اس چیز سے ہے کہ مسلمان براہ راست خود دعوت دے۔ میں یہ بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اچھا خاصا اس زمانے میں ذہنوں پر آلات اور ذرائع، اخبار اور رسائل، ان کو امت تک دین کی بات پہنچانے کا اتمام حجت کے اعتبار سے ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ اس وقت تک معذرت قبول نہیں ہوتی اللہ کے یہاں جب تک خود جا کر دعوت نہ دے۔ اللہ کے یہاں معذرت قبول نہیں ہوتی جب تک خود جا کر دعوت نہ دے، اس لیے کہ جب ایک جماعت ایک قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، تو دعوت دینے والوں نے کہا، روکنے والوں نے روکا ان کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمٌ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں جا کے دعوت دیتے ہو ان کو جن کو اللہ ہلاک کرنے طے کر لیا؟ انہوں نے کہا معذرت الی ربکم، ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہی ساتھ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ ہمیں اپنے اس کام پر جس کو کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمیں اپنے اس کام سے اب بھی اس بات کا یقین ہے اور امید پوری ہے کہ یہ تقوی پر اب بھی آ جائیں گے جبکہ اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے سمجھنے کی بات کہ وہ کیا دعوت ہے جو اس امت کے ہر فرد سے متعلق ہے، وہ کیا دعوت ہے۔ میں ابھی تک کام کرنے والوں کو اس کام کا تعارف کرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، ابھی تک کام کرنے والوں کو اس کام کے تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ امت تو جب سمجھے گی بقول حضرت کے کہ جنہوں نے کام کی ذمہ داری لی ہے وہ تو اس کام کو سمجھیں۔ امت سمجھے گی، ضرور سمجھے گی، جن کو اللہ نے یہ کام دیا ہے وہ تو اس کام کو سمجھیں۔ تو قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ معذرت عند اللہ اور اتمام حجت کے لیے بذات خود جا کر دعوت دینا، یہی اصل ہے، اور کوئی ذریعہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ ہاں جو خود نہیں جا سکتا ہے اس کو چاہیے دوسروں کو بھیجے کہ میں جانے سے معذور ہوں، آپ جا کر میری طرف سے دعوت پہنچا دیں۔ اگر متبادل ہو سکتا ہے اس کا تو متبادل مسلمان ہی ہوگا، آلات و ذرائع متبادل نہیں ہوں گے۔ اس لیے
انفرادی دعوت کو اس رخ سے سمجھنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی غیبی تائیدات اور سابقہ نصرتوں کے واقعات کا کھل کر مجمع میں بیان کرنا، یہ خصوصاً کام کرنے والوں کو ایک مایوسی سے نکالنا ہے. ورنہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے یہ کہ انہیں پہلے نصرت سے مایوس کرو، پھر ہی ہدایت سے مایوس ہوں گے. اور یہی بات ہے، منافقین نے اور مشرکین نے آپ کی وفات پر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان کو نصرت سے پہلے مایوس کرو. پہلا کام یہ کیا تھا. آپ دیکھیں روایت میں پہلا کام یہ کیا تھا منافقین نے اور مشرکین نے مل کر کہ ان کو نصرت سے پہلے مایوس کرو. جب یہ نصرت سے مایوس ہو جائیں گے تو یہ بے ہاتھ و پا ہو جائیں گے. یہ بیٹھ جائیں گے اس خیال سے کہ اب ہم مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ اب نصرت کا سبب ہمارے درمیان سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی مدد نہیں کی جائے گی. مشرکین نے، منافقین نے صحابہ کو یہی سمجھایا تھا، بالکل یہی سمجھایا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس کو ہم سب نئے پرانے اس کو غور کریں. ایک دن صرف ایک فرد کا اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت نہ دینا، اس کی استقامت، اس کی عبادات میں کتنا ضعف لاتا ہے، اس کا وہ شخص اندازہ نہیں کر سکتا جسے کام سے ایک مناسبت نہیں ہے. ورنہ میں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے جسمانی غذا سے زیادہ انفرادی دعوت عبادات میں تقویت پیدا کرتی ہے. جسمانی غذا سے زیادہ انفرادی دعوت عبادات میں تقویت پیدا کرتی ہے. میرے نزدیک آج گشت ہوا، آج نہیں ہوا، آج ملاقاتیں ہوئیں، آج نہیں ہوئیں، آج بارش ہے، آج حالات یہ ہیں، آج میں کچھ مشغول ہوں. جب تک اس کام کو اللہ کے قرب اور عبادات کی تکمیل کی غرض سے نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کام کے تقاضے ایک پروگرام کی حیثیت سے چلیں گے، مقصد کی حیثیت سے نہیں چلیں گے. ہر زمانے میں امت کو مدد سے پہلے مایوس کیا جائے گا تاکہ یہ مدد سے مایوس ہو کر دین چھوڑ دیں. کہ غیبی نصرتیں وہ انبیاء اور صحابہ کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ اس امت کو قیامت تک کے لیے غیبی نصرتوں کے راستے اور ان کے اسباب اس امت کو بطور حکم کے دیے گئے ہیں. کیونکہ اللہ رب نے اسی طرح فرمایا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور جس کا گمان یہ ہو کہ اللہ تعالی اس دعوت اللہ کی محنت پر اپنے نبی کی نصرت نہیں کریں گے، جس کا گمان یہ ہو کہ اللہ رب العزت اس دعوت اللہ پر اپنے نبی کی نصرت نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کے چھت میں رسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے. تو ہلاک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی مدد نبی کے ساتھ منقطع نہیں ہو سکتی. یہ نصرت کا یقینی ہونا آپ کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نصرت کی، جس سے معلوم ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش کے عمل کے خلاف، میری بات بہت توجہ سے سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش کے عمل کے خلاف آپ کے گھر والے آپ کی محبت میں اگر آپ کے خلاف احتجاج کریں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انفرادی خواہش کے خلاف آپ کے گھر والے آپ کی محبت میں آپ کے خلاف احتجاج کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر یہ دو بیویاں حفصہ اور عائشہ اگر آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کرتی ہیں کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں، تو اگر یہ باز نہیں آتی اپنی بات سے تو ہم آپ کی ایسی مدد کریں گے کہ اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل پھر مددگار، پھر سارے ایمان والے آپ کے مددگار، اور اس کے بعد والملائکۃ بعد ذلک ظہیر کہ سارے ملائکہ فرشتے آپ کے مددگار۔ اس سے اندازہ کرو کہ نبی کو جس کام کے لیے بھیجا نہیں گیا، شہد کا پینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا، حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، ازواج مطہرات نے انتظار کیا کہ آپ کو تاخیر کیوں ہو گئی ہمارے پاس آنے میں، زینب کے یہاں کیوں تاخیر ہوئی؟ تحقیق کی پتہ چلا کہ زینب نے آپ کو شہد پلایا ہے۔ ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں، ہر ایک کو محبت آپ سے، مجھے وقت زیادہ ملے، مجھے وقت زیادہ ملے، مجھے وقت زیادہ ملے، انہوں نے تو آپ کی محبت میں، آپ کے شہد پینے کے خلاف احتجاج کیا۔ اللہ نے اتنی مدد آپ کے ساتھ کی، ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر مسلمان آپ کی لائی ہوئی دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو بتاؤ اللہ کی کیسی مدد ساتھ ہوگی، اور اگر کوئی آپ کے لائی ہوئی دین کی دعوت کے خلاف کوشش کرے تو پھر اس کے خلاف اللہ کی مددیں کیا ہوں گی۔ اس سے اندازہ کرو۔ آپ شہد پینے کے لیے بھیجے نہیں گئے ہیں، ایک چاہت ہے طبیعت کی کہ شہد پیوں۔ ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں کہ ہمیں وقت زیادہ ملے، تو جو ازواج مطہرات آپ کی محبت میں آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں، اس پر اللہ کی اتنی مدد ہے، تو جو نبی کام لے کر آئے ہیں اگر اس کام کی مخالفت میں کوئی آئے گا تو پھر اسے اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مدد ساتھ ہوگی، جب مدد کی ساری شکلیں آپ کے شہد پینے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی مددیں ہیں۔ سبب نصرت میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا سبب نصرت کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری عبادتیں عرش تک پہنچ جائیں اور ہماری ریاضتیں مجاہدے عرش تک پہنچ جائیں، ہماری دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں، لیکن جب تک امت میں اجتماعیت نہیں ہوگی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ کیا اجتماعیت؟ یہ اجتماعیت کہ امت اختلاف نہ کرے آپس میں، یہ اجتماعیت نہیں۔ یہ اجتماعیت کہ انڈونیشیا والے انڈونیشیا میں جڑ جائیں، ملیشیا والے ملیشیا میں جڑ جائیں، امریکہ والے امریکہ میں جڑ جائیں، امریکہ میں جو کالے ہیں وہ کالوں کے ساتھ جڑ جائیں، جو گورے ہیں وہ گوروں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے، یہ امت کا اصل افتراق ہے۔ ایشینوں کے ساتھ، غیر ایشینوں کے ساتھ، یہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نہیں فرمایا تھا، بلکہ صحیح معنی میں یہی حیوانیت ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز باز باز، یہ حیوانیت کا تعارف ہے، انسانیت کا تعارف یہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا تعارف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت کا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ ہر امتی کی حیثیت بتلانا تھا کہ ہر امتی کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کا طرز دعوت نے امت کے درمیان کے رنگ، زبان، حیثیت، ملک، علاقہ، خاندان، قبیلہ، آپ کے طرز دعوت نے ان ساری نسبتوں کو مردہ کیا تھا، تاکہ امت کے درمیان کوئی طبقاتی فرق باقی نہ رہے۔ اس لیے درمیان میں کہتا چلتا ہوں تاکہ ساتھیوں کے ذہن میں رہے، ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد کام ہے
جو امت کے درمیان کے طبقاتی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ہے. امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. امت کے اخلاق کی بلندی اور امت کے دین کا حسن اس میں ہے کہ یہ اس راستے میں اس طرح نکلیں کہ ان کے اگر پوری دنیا کے مختلف زبان مختلف رنگ کے لوگوں کو صرف ایک جماعت میں جمع کر کے نکال دیا جائے تو ان میں سے کوئی دوسرے کو کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی زبان کا، کسی رنگ کا، کسی قبیلے کا خیال نہ کرے. اس کو جماعت کہتے ہیں. اس کو جماعت کہتے ہیں. یہ صرف واحد جماعت یہ ہے. جماعت صرف یہ ہے جو جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، وہ جماعت یہ ہے کہ بلال اس میں، صہیب اس میں، سلمان اس میں، خزرج کے رؤساء اس میں، قبیلہ اوس کے رؤساء اس میں، اجنبی اور باہر کے آدمی کے درمیان کوئی فرق ہونے نہیں دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاق کی بلندی اور دین کا حسن اس میں ہے کہ امت اس راستے میں بلا تفریق جمع ہو اور بلا تفریق خروج کرے. یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے. بلا تفریق خروج اور بلا تفریق امت کا جمع ہونا ہو، کیونکہ یہی کام ہے صرف جو امت کو جمع کرے گا، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے امت کو جمع کیا ہے. بلال حبشی کو مؤذن بنایا ہے. اذان وہ عمل تھا جس کی صحابہ تمنا کرتے تھے. آپ نے اذان کے فضائل بتلائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ نے اذان کو ایسا بیان کر دیا ہے کہ ان قریب ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے. مایا عمر نہیں، ہرگز نہیں. کلا کا لفظ روایت ہے، عمر ہرگز نہیں. ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اذان تم میں سے گھٹیا لوگوں کے ذمے کی جائے گی. امت کے گھٹیا لوگوں کو اذان دی جائے گی کہ اذان اتنا گھٹیا کام بن جائے گا. عمر ایسا نہیں ہوگا، ہرگز تیرا خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ اذان جو ایک اونچا عہدہ اور اونچا منصب سمجھا جاتا تھا، یہ حضرت بلال کو دیا. یہ نہیں کہ عرب مؤذن ہونے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ کا طرز دعوت، ایک کالے نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ کیا میں آپ گوروں کی جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ میں کالا ہوں، آپ گورے ہیں. آپ نے فرمایا تیرے رنگ کو اللہ تعالی جنت میں اتنا سفید کر دیں گے کہ تیرے چہرے کی سفیدی 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی. یہاں قریب سے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا دنیا میں سیاہی کا. آپ نے یہ کہہ کر اس کی اس احساس کو ختم کیا. میں ضروری بات عرض کر رہا، جس ملک میں کالے اور گورے رہتے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جب تک تیرے دل میں ایک کالے آدمی کا مقام بلال سے کم ہے اس وقت تک تو امت کو جمع نہیں کر سکتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کام کرنے والوں کے دلوں میں ایک غلط خیال یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کام کی سہولت طبقاتی طور پر کام کرنے میں ہے. ان کے آپسی مزاج ملتے نہیں ہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے کلمہ نماز سکھلانا ہے، ان کے ساتھ نکل کے سیکھ لیں. کلمہ نماز سکھلانا اس خروج کا مقصد نہیں تھا. اس خروج کا مقصد امت کے درمیان کے امتیازی فرق کو ختم کرنا تھا تاکہ وہ غیبی نصرتیں جو امت کے افتراق سے رکی ہوئی ہیں وہ نازل ہوں. اصل بات یہ ہے. اس لیے آپ کے طرز دعوت میں امت میں تقسیم نہیں ملے گی. میں نے عرض کیا کہ بلال حبشی کو مؤذن بنایا کہ یہ اجنبی آدمی اپنے آپ کو یہاں اجنبی محسوس نہ کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی توحید پر جمنے میں تکالیف کا برداشت کرنا، یہ تو ان کی مؤذن ہونے کی قبولیت کی جو ہے ان کی ذاتی وجہ ہے. اور آپ کا انہیں کالا ہوتے ہوئے مؤذن متعین کرنا یہ امت کو بتانے کے لیے ہے کہ تم اس کالے آدمی کو جو اجنبی ہے اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے ماحول میں آ کر
دعوت کی کوئی ذمہ داری اس کو نہیں دی جا سکتی. ہم نے اس کو دعوت کی سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اسے مؤذن بنایا ہے، کیونکہ اذان دعوت تامہ ہے. جس طبقے میں بھی یہ بات ہوگی، جس طبقے میں بھی یہ بات ہوگی کہ ہم اس کام کی زیادہ حقدار ہیں، وہ دوسرے طبقے کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. میں اس پر آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بٹنے نہیں دیا. صرف اس لیے نہیں بٹنے دیا کہ اگر یہ بٹ گئی تو مدد اور نصرت ختم ہو جائے گی. امت کو بٹنے نہیں دیا، تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ کے طرز دعوت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر فرد کی ذمہ داری برابر ہے، اور ہر فرد آپ کی لاہی ہوئی محنت میں آپ کی نصرت کا حق برابر رکھتا ہے. یہ میں بزرگ بات عرض کر رہا کہ آپ کے طرز دعوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر فرد عربی ہو غیر عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، وہ نبی کی مدد اور نصرت کا حق اتنا ہی رکھتا ہے جتنا عرب رکھتے ہیں، جتنا قریب والے رکھتے ہیں. اس پر میں واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے امت کو زبان میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا. چھوٹی سی اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو کام کا حقدار سمجھنا یہ بھی اللہ کے رسول کے یہاں کس قدر مذموم اور کتنا معیوب سمجھا جاتا تھا. صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ صہیب، سلمان، بلال بیٹھے ہوئے تھے. خزرج کے قیس بن مطاطیہ آئے اور یہ کہا کہ ہم عرب ہیں، ہم نبی کی زبان والے ہیں، قرآن ہم سمجھتے ہیں، حدیث ہم سمجھتے ہیں، نبی عربی ہیں، ہم عربی ہیں. تم سلمان، صہیب، بلال، تمہاری زبان بھی عربی نہیں ہے، تم آئے باہر سے ہو. جو نصرت ہم کر سکتے ہیں، جتنے ہم نبی کے کام کے حقدار ہیں، اتنے تم نہیں ہو. اس اعتبار سے ان تین حضرات کو ہلکا سمجھا اور اپنے آپ کو قیس بن مطاطیہ نے جو خزرج کے تھے اپنے آپ کو عربی ہونے کے اعتبار سے نبی کی بات کے سمجھنے اور نبی کی نصرت کا اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھا. اس بات کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا اور ان کو غصہ آ گیا کہ یہ بیچارے اجنبی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، اسلام اور نبی کی محبت میں آئے ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو. اس پر قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس کو پکڑ کر کھینچ کر لے گئے آپ کے پاس. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنے عربی ہونے کو صہیب، سلمان، بلال کے سامنے اس طرح بیان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت غصہ آیا، حالانکہ آپ خود عربی ہیں، قرآن عربی ہے، جنت کی ہمیشہ کی زبان ساری امت کی عربی ہے، ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی جنت میں، عربی چلے گی. لیکن آپ کو غصہ آیا کہ تم نے عربی ہونے پر فخر کیوں کیا اور ان لوگوں کو حقیر کیوں سمجھا جو غیر عربی ہیں. دعوت کی نسبت پر ہیں یہاں. آپ سیدھے ممبر پر گئے، حالانکہ یہ بات ایک فرد کو سمجھا کر بات ختم ہو جاتی، لیکن روایت میں ہے کہ آپ سیدھے آئے ممبر پر، صحابہ کو جمع کیا اور بیان فرمایا. اس پر فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تم اس پر فخر کرو. زبانوں میں سے ایک زبان ہے، نہیں تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، تم نے اس پر کیوں فخر کیا. آپ بیان فرما رہے تھے اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے سامنے قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے تھے، چھوڑا نہیں اور بیان چلتا رہا آپ کا. آپ اس کی اہمیت بتانا چاہتے تھے امت کو کہ اس کی گنجائش نہیں ہے بالکل کہ
کسی مسلمان کو اس اعتبار سے بھی حقیر سمجھا جائے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ بھی تو اس واقعے کی گہرائی میں جاؤ. جو ہم کر سکتے وہ آپ نہیں کر سکتے. ایشیا کا کام ہے، ہم ایشیا کے لوگ ہیں. انڈیا سے کام آیا، ہم انڈیا کے لوگ ہیں. نہیں، میری بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا. جب تک کسی ملک کے مقامی حضرات باہر سے آنے والوں کے ساتھ برابر مل کر کام نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلام قائم نہیں ہوگا. اس لیے کہ انصار کا مہاجرین کے ساتھ ایسا مل جانا کہ باہر سے آنے والا انصاری مہاجر کے درمیان تمیز نہ کر سکے، اس طرح دونوں کو ملایا گیا تھا. کیونکہ مقامی لوگ انصار ہیں، باہر سے آنے والے مہاجر ہیں. وہ ممالک جن میں مخلوط اجناس رہتی ہیں، جب تک یہ ان کے درمیان انصار مہاجر والا رشتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ ان کے ملک میں نہ ان کے ذریعے باہر کے ملکوں میں صحیح طریقے پر اسلام پھیلے گا. کیونکہ مدینہ منورہ سے اسلام کے پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ مہاجرین جب تک مکے میں تھے اسلام نہیں پھیلا، انصار جب تک مدینے میں تھے اسلام نہیں پھیلا. ان دونوں کے جمع ہونے سے اسلام پھیلا ہے. ان دونوں کے جمع ہونے سے اسلام پھیلا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قیس بن مطاطیہ اسی طرح کھڑے ہوئے تھے اور معاذ رضی اللہ عنہ گربان پکڑے ہوئے تھے. آپ نے اس بات کے بعد یہ فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ جو امت کو زبان کی بنیاد پر بھی تقسیم کرے. تقسیم کرنا ہی نہیں بلکہ زبان کی بنیاد پر اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھے یا اپنے آپ کو کام کا کے اعتبار سے زیادہ لائق اور دوسرے کے مقابلے میں حقدار سمجھے، اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ نے اس پر فرمایا کہ قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. روایت میں ہے کہ یہ قیس بعد میں مرتد ہو گئے تھے اسلام سے. روایت میں ہے یہ مرتد ہوئے بعد میں. عجیب بات ہے کسی مسلمان کو خیر جو عملہ ساتھ چل رہا ہے ان میں سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ بڑی بڑی محرومی کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے چلنے میں تاخیر کی. بڑی تاخیر ہوئی. صحابہ حیران تھے کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے، چلنے کا وقت ہو گیا، چلنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے. لیکن آپ نے تاخیر کی چلنے میں. آپ انتظار کس کا کر رہے تھے؟ آپ انتظار کس کا کر رہے تھے معلوم ہے؟ آپ انتظار کر رہے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب اسامہ آئے فرمایا اب چلو. اسامہ مکہ میں انتظار کر رہا تھا. اسامہ کے انتظار میں تاخیر کی ہے. تمام کبار صحابہ کو اسامہ کے انتظار میں روکا ہوا تھا آپ نے عرفات سے نکلنے میں. اہل یمن نے کہا، روایت میں ہے اہل یمن نے کہا اس کالے کی وجہ سے، اس اسامہ کی وجہ سے سارے مجمع کو روکا گیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت اسامہ کے آپ کے انتظار کرنے کی وجہ سے، ان کی حقارت کی وجہ سے اہل یمن مرتد ہوئے. ارتداد کے زمانے میں پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا سبب کیا ہوا، کیسے مرتد ہو گئے؟ کہنے کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر کام کرنے والے کے لیے سوچنا کی انتہائی ضروری ہیں. ہمیں طبقاتی جوڑ میں بظاہر سہولت نظر آتی ہے، یہ اس خیال کے ہیں، یہ اس ذہن کے ہیں، یہ اس مزاج کے ہیں، یہ اس رنگ کے ہیں، یہ اس زبان کے ہیں. بالکل نہیں. میں نے عرض کر دیا تھا شروع میں کہ امت کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ ایک خیال والے جمع ہو جائیں. نہیں، امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے رشتے پر جمع ہو. امت کے رشتے پر جمع ہو. امت کا رشتہ یہ ہے. امت کی قرابت امتی ہونا ہے. امت کی قرابت امتی ہونا ہے. اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. ساتھیوں کو وقتی ضرورت اور وقتی فائدے نبوت کے بڑے بنیادی اصولوں سے ہٹا دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے مشرکین کی خصوصیت اور
ان کے کپڑوں کی صفائی اور نزاکت اور صحابہ کے کپڑوں کی بدبو اور صحابہ کے کپڑوں کے اور ان کے سادہ انداز اور ان کے میل کچیل کی وجہ سے رؤسائے مشرکین کے مطالبے پر ان رؤسائے مشرکین کا جوڑ ان کی مجلس فقراء صحابہ سے الگ کر دی تھی، وہ بھی ان کے مطالبے پر، اور ان کی ہدایت کی حرص میں یہ بھی ہے، اور کوئی حرص نہیں آپ کو، آپ ان کے مال اسباب کے حریص نہیں تھے، ان کی ہدایت کے حریص تھے۔ تھوڑی سی بات سن لیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے بیٹھ جائیں، بات تو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر عبسہ نازل کی ہے، آپ کے اس عمل پر عبسہ نازل کی ہے کہ نبی جی جو طلب لے کر آ رہے ہیں آپ نے ان کو دیکھ کر پیشانی میں بل آ گئے، اور جو میں استغنا ہے آپ ان کی کوشش میں ہیں۔ آپ نے ایک لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑا، فرمایا کہ نہیں ہمارا ان سے الگ ملاقات کو کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اغیار دین سے انتہائی دور، ان کو بھی دین پر لانے کا سنت طریقہ یہی تھا کہ انہیں پرانوں کے ساتھ، پرانوں کے ماحول میں اور اختلاط میں رکھو۔ یہاں تک فرمایا قرآن نے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکی پناہ چاہے تو پناہ دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں۔ مشرک بھی اگر پناہ چاہے تم سے تو اس کو پناہ دے دو، اپنے درمیان میں لاؤ اس کو، تمہارے اکرام سے، تمہارے معاشرے سے، تمہارے معاملات سے، تمہاری سخاوت سے، تمہارے حسن اخلاق سے، ان سب چیزوں کے ساتھ اس پر مزید یہ کہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن کر یہ قرآن اس کی دل کی گانٹھ کو کھول دے اور یہ قرآن اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں تک مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے، تو مسلمان سے کتنا قریب ہونے کی مشق کرنی پڑے گی۔ الیاسا کو ملفوظ ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ اس طرح اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ اجتماعیت جس پر اللہ کی نصرت موقوف ہے۔ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، تو کتنی عظمت کی نگاہ سے ایک مسلمان کو دیکھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنانے کے لیے اور امت کو دین سکھلانے کے لیے جو آپ کا طرز تعلیم ہے اسے اختیار کرنا ہوگا۔ آپ کا طرز تعلیم یہ ہے کہ آپ سائل کو مطمئن کرتے تھے۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوالات کروں گا، میرا سوال کا انداز سخت ہوگا، برا مت ماننا۔ فرمایا سل ما بدا لک، جس طرح چاہو سوال کرو، اس لیے کہ اس کام میں کام کرنے والا اس وقت تک پار نہیں جا سکتا، ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ صبر کا عادی نہ ہو۔ صبر کا عادی، میں ضروری بات کر رہا ہوں، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک شخصی حالات پر صبر کرنا، کوئی مقروض ہے صبر کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے صبر کر رہا ہے۔ یہ جو صبر کی قسمیں ہیں، ان صبر کی اقسام کا سبب انسان خود ہے، یہ چیزیں باہر سے آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن دعوت کے میدان میں جو صبر ہے اور دعوت کے میدان میں جو اذیتوں کا برداشت کرنا ہے، اس میں جو اذیتیں ہیں یہ اذیتیں باہر سے آ رہی ہیں، یہ اذیتیں مدعو کی طرف سے آتی ہیں۔ ان اذیتوں پر صبر کرنا یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے، یہ نبی کے نبی ہونے کی علامات میں ہیں۔ سخاوت، اخلاق، صداقت، یہ تو صفات نبوت ہیں۔ صداقت، سخاوت، اخلاق، یہ تو صفات نبوت ہیں۔ صفات سے بڑھ کر علامت کو جانچا جاتا ہے۔ صفات تو خود نظر آتی ہیں، علامت کو جانچا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، سخت امتحان، اختبار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا جاتا تھا اتنا آپ کے تحمل میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس کو یہود نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا،
اس لیے یہودی بڑے عالم زید بن سعنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنا چاہا، اس کے امتحان لینا چاہا آپ کے ساتھ زیادتی کر کے۔ آپ کا طرز اور آپ کا صبر وہ ستانے والوں کو تھکا دیتا تھا۔ آپ کا صبر تھکانے والوں کو جیسے ہے، ستانے والوں کو تھکا دیا کرتا تھا، تو ستانے والے تھک جاتے تھے۔ ان کا تھک جانا یا تو ان کو راستے سے ہٹا دیا کرتا تھا یا ان کو اسلام میں داخل کر دیا کرتا تھا۔ زید بن سعنہ نے چاہا آپ کو دیکھ کر کہ ہاں شکل سے لگتے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زیادتی کرو تاکہ معلوم ہو کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ زید بن سعنہ نے آپ کو بطور قرض مال پیش کیا، معاملہ کیا آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نئے اسلام میں داخل ہونے والوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پوچھا آپ نے علی، ابو بکر مال ہے؟ یہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بڑا مصرف تھا کہ نئے مسلمانوں کو اسلام میں پختہ کرنے اور ان کی تالیف قلب کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ اس زمانے مسلمان کا مال غیروں کو اسلام کے قریب کرنے اور مسلمان کا مال دین کی طرف راغب کرنے کی بنیاد پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، جو دعوت کا بہت بڑا شعبہ تھا۔ صرف خواہش کی بنیاد پر مال خرچ ہو رہا ہے، صرف خواہش کی بنیاد پر مال خرچ ہو رہا ہے، ورنہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے مال کا اکثر حصہ وہ غیروں کو اسلام کا تعارف کرانے اور ان کے تعالف کے لیے مال خرچ ہوا ہے، ان کی تالیف قلب کے لیے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر عمر مال ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے تھے زید بن سعنہ، انہیں موقع ملا معاملہ کرنے کا، انہوں نے مال پیش کیا کہ یہ لیجیے سونا، مجھے اتنی کھجوریں آپ اتنی مدت کے بعد دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سونا لیا اور ایک تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ میں ہم آپ کے سونے کا قرضہ کھجور کی شکل میں ادا کریں گے۔ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے زید بن سعنہ نے آپ کا گریبان پکڑا، آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور سخت لہجے میں بات کی اور یہ کہا کہ تم قریشیوں کا کام وقت پر قرض ادا کرنا نہیں ہے، تم وقت میں کو ٹال دیتے ہو اور تاخیر کرتے ہو حق کے ادا کرنے میں، حالانکہ بھی 3 دن باقی ہیں قرض کی ادائیگی کی میں مدت میں 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ قرض ادا کر دو، بلکہ آ کر آپ پر حملہ کیا۔ یہ کام بتکلف کیا انہوں نے، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لی اور کہا کہ اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، کیونکہ حق والے کو حق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، ان لصاحب الحق مقال، مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور تمہارے ذمہ یہ تھا کہ اسلام میں حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، تم اس طریقے کی اس کو تعلیم دیتے، بجائے اس کے کہ تم نے ایک ناواقف کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک ناواقف کرے گا۔ عجیب بات ہے، حضرت عمر کو آپ نے یہ فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ اس کو اسلام میں مطالبے کے طریقے کی تعلیم دو اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ جاؤ ان کو لے کے جاؤ، ان کو ان کا حق دو اور ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھو تو صحیح، تعلیم ہے یہ، دعوت یہ ہے، ان کو ان کا حق دو، 20 سا کھجوریں زیادہ دو، کیونکہ تم نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، تم نے تلوار دکھلائی ہے زید کو۔ لے گئے، جا کے ان کا حق دیا، 20 سا کھجوریں زیادہ دی،
زید نے کہا کہ عمر میرا حق تو پورا ہو گیا، یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں آپ نے کیا کیا تھا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، ہم درمیان میں عرض کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ محسنین پر احسان کرنا کمال نہیں ہے، ستانے والوں پر احسان کرنا احسان کا کمال ہے، کیونکہ محسن پر احسان کرنے سے طبقے بنتے ہیں، غیر پر احسان کرنے سے امت بنتی ہے۔ احسان کا کمال محسن پر احسان کرنا نہیں ہے، وہ تو حق واجب ہے جو ادا کرنا ہے۔ محسن پر احسان کرنا حق واجب ہے جس کو ادا کرنا ہے، ستانے والوں پر احسان کرنا یہ احسان کی حقیقت ہے۔ چنانچہ زید بن ثانہ 20 سال کھجوریں زیادہ لے کر کہنے لگے کہ عمر زائد کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا مجھے اس کا حکم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں زید بن ثانہ۔ ارے میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، میں نے تمہارے علم اور تمہارے عالم ہونے کو، کہ تم یہود کے بڑے عالم ہو، میں جانتا ہوں تمہیں، تمہارا نام سنا ہوا ہے میں نے، یہ تم نے کیا حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہنے لگے عمر بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، مگر مجھے شک تھا اور اس شک کو میں نے دور کیا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا، جتنا پریشان کیا جائے گا، ان کے صبر میں اور تحمل میں اور اضافہ ہوگا۔ میں نے اس کے اختبار کے لیے، اس کے امتحان کے لیے ان کے ساتھ بتکلف زیادتی کی ہے، اور عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ میں عرض کر رہا کہ یہ ہے دعوت، یہ تھی دعوت۔ ہم دعوت کو ایک بیان گشت ملاقات کی کہ پروگرام کی طرف لا رہے ہیں، ہم دعوت کو لا رہے ہیں پروگرام کی طرف۔ دعوت ہے آپ کے طرز معاملے اور احسان کی طرف۔ میں سچی بات بتا رہا آپ کو کہ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اس کام سے ملل، اکتاہٹ پیدا ہوگی ان کو جو مدعو ہیں کام کی طرف، اور جو کرنے والے ہیں جب انہیں اپنی محنت کے نتائج نظر نہ آئیں گے تو یہ کام سے بیٹھیں گے۔ دور والے تو یوں نہیں آئیں گے کہ ہمارے پاس ان اخلاق کی وجہ سے اپنے کام کی جاذبیت نہیں ہوگی، اور خود کام کرنے والے چھوڑ دیں گے کام کو کہ انہیں کام کے نتائج نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات ہے یہ کہ آپ کا طرز دعوت ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو اور اس کام میں تحمل اور صبر کے ساتھ چلو۔ داعی کا صبر کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جس طرح کوئی بیماری یہ نہیں جان سکتا کہ ڈاکٹر اس سے کتنے دن کا علاج چاہتا ہے، جب ایک مادی لائن میں مریض نہیں جان سکتا کہ ڈاکٹر کتنا وقت لے گا علاج کے لیے، تو ہر انسان جس کا روحانی علاج اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے اس راستے میں کتنی قربانیاں مطلوب ہیں؟ اس لیے ضروری بات میں عرض کر رہا کہ محنت کرتے کرتے جب داعی کی قربانیاں اللہ کے ہاں مطلوبہ سزا کو پہنچ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ داعی اور مدعو دونوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ائمہ ہدایت ان کو بناتے ہیں جو صبر کرنے میں مطلوبہ حد کو پہنچ جاتے ہیں، جو صبر کرنے میں مطلوبہ حد کو پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کو ائمہ ہدایت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس زمانے میں بھی یہی دستور ہے کہ جو صبر کرنے میں اور اپنی ذات سے اللہ کی اطاعت میں پورے اتر کر دکھلائیں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دیں گے، ان کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اس لیے ضروری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا ذریعہ وہ مخلوق کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ اس کام میں آگے بڑھنے کا اصل راستہ اور ضابطہ وہ خالق کے ساتھ تعلق ہے۔ مخلوق کے تعلقات سے دنیا کے خیانت کے راستے میں آگے بڑھا جاتا ہے، اور خالق کے تعلق کے ذریعے دین کے امانت کے کاموں میں آگے بڑھا جاتا ہے۔ دین کے کام میں امانت میں تقدم یہ خالق کے تعلق سے ہے، اور دنیا کے کاموں میں خیانت کے راستوں میں آگے بڑھنا یہ مخلوق کے تعلقات سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی منصب پر آنے کے لیے
ایک آدمی کسی ملازمت پر آنے کے لیے رشوت بھی استعمال کر لے گا۔ دنیا کے کام دنیا والوں کے ذرائع سے اور دین کے کام خالق کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آگے بڑھنے کا ذریعہ، آگے بڑھنے کا کے اسباب ذاتی تعلقات نہیں ہوا کرتے دعوت کے کام میں، بلکہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق اللہ کے تعلق کے بقدر ہے، اور اس کام میں آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا ہے۔ دو آدمی، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، یہ دو آدمی سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام کام کے میدان میں نہیں تھے، کام کے میدان میں نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ امیر المؤمنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، یہ دونوں داخل ہوئے اور دونوں حضرت عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم امیر اور شورا اور اس جگہ میں اس مقام پر آ گئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ بہت عجیب قصہ ہے۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے ساتھ اکیلے، اور کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں انصار مہاجرین آئے، میدانوں سے کام کر کے، لمبی تشکیلوں سے کام کر کے، باہر کے ملکوں سے وقت لگا کر۔ ظاہر بات ہے جو عملہ کام کے میدان میں ہوگا وہ ذمہ داروں کے قریب آئے گا۔ یہ لوگ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سہیل تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ان کو آگے لے آؤ۔ حارث تم ذرا پیچھے ہٹو، یہ انصار کو آگے لے آؤ۔ یہ آگے بڑھتے گئے، یہ پیچھے ہٹتے گئے، پیچھے ہٹتے 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 روایت میں ہے کہ ان کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی، انہیں مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلنا پڑا، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ ان کو دیکھتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہمارے ساتھ کام میں تو تھے نہیں میدان میں، یہ کون ہے۔ وہ کہتے کہ ذرا آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہمیں ایسے عمر سے بات کرنی ہے۔ کمرہ خالی ہو گیا ان دونوں سے، یہ دونوں باہر آ گئے، کمرہ بھر گیا لوگوں سے، یہ دونوں باہر آ گئے۔ باہر نکل کر ایک نے کہا دوسرے سے ما سنع بنا اليوم، دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ لوگ آگے آ گئے ہمیں پیچھے کر دیا۔ لیکن وہ بھی وہ تھے صحابہ۔ اس نے فوراً جواب دیا، دوسرے نے، سہیل نے حارث کو جواب دیا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ روایت میں لا لوم علی الامیر، امیر پر اس کا الزام نہیں ہے کہ انہیں آگے بڑھایا ہمیں پیچھے ہٹایا، انہیں آگے بڑھا دیا انہیں پیچھے ہٹا دیا، انہیں شورا میں لے لیا انہیں نکال دیا۔ یہ امیر پر اس کے الزام نہیں ہے۔ خود کہا ایک دوسرے سے اس کے الزام ہمارے اپنے اوپر ہے کہ یہ تقاضوں پر میدان میں اترے، ہم تقاضوں میں ان کے ساتھ نہیں نکلے، اس لیے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ دونوں کو ندامت ہوئی۔ انتظار کیا، جب لوگ چلے گئے سب، یہ دونوں پھر حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے باہر نکلنے اور یہاں سے پیچھے ہٹنے کا جو اصل سبب ہوا، فرمایا تمہیں نے دعو و دعیتم، ان کو بھی تقاضے پر بلایا گیا، تمہیں بھی تقاضے پر بلایا گیا تھا، انہوں نے تقاضے پورے کیے، تمہیں تقاضے پورے نہیں کیے۔ تو ان دونوں نے کہا مومنین، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہمارا شمار ان انصار مہاجرین کے ساتھ ہو جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا دنیا میں تو تمہارا ان کا ساتھ مشکل ہے، کیونکہ یہ تم سے آگے بڑھ گئے کام میں، دنیا میں تمہارا ان کا ساتھ مشکل ہے کہ کام میں آگے بڑھ گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ابھی فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں دین کی تعلیم دیتے دیتے، دین کی دعوت دیتے دیتے اس ملک میں مر جاؤ، واپس نہ آؤ مدینے، تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا ان کے ساتھ قیامت میں حشر ہو جاوے۔ روایت میں ہے دونوں اسی وقت نکلے اور دونوں مدینے میں نہیں مرے، مدینے سے باہر نکل کر مرے۔ میں اس واقعے سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا کہ ذرائع تعلقات نہیں ہیں، معاملہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لو خلوت کی عبادات سے، اور اپنے اللہ کے درمیان اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت خود منتخب کریں گے، اور جو اللہ منتخب کرتے ہیں ان کی محبتوں کے اعلانات آسمان سے ہو کر زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ حدیث میں اسی طرح ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتے ہیں
ان کی محبت کا اعلان پہلے ملائکہ میں ہوتا ہے، پھر آسمانوں سے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، آسمان دنیا تک اعلانات آتے ہیں. پھر روایت میں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ان کے لیے محبتیں اور قبولیتیں، ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں حالانکہ لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. یہ خدا کی قسم اس پر ہے کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کرنا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے تقاضوں سے جان بچانا. یہ دور صحابہ میں منافقین کا مزاج تھا. جھوٹے اعضاء منافقین کرتے تھے، انکار خروج سے وہ بھی نہیں کرتے تھے. عجیب بات ہے، کہیں منافقین کی طرف سے خروج پر انکار نہیں ملے گا. نفر کا ایسا عمومی مزاج تھا، جیسا نماز عمومی عمل تھا اس طرح خروج عمومی عمل تھا. جس طرح مسلمان نماز پر مجتمع تھے اس طرح خروج اور نفر پر مسلمان مجتمع تھے. منافقین خروج سے آزار کرتے تھے، خروج سے انکار نہیں کرتے تھے. لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی مت نکلو، یہ نہیں کہ مت نکلو، گرمی مت نکلو. تو میں نے عرض کیا کہ خروج کا ایسا مزاج تھا کہ صرف منافق ہی خروج سے جھوٹا عذر پیش کرتا تھا، ورنہ شرعی عذر پیش کرنے والے بھی اپنے آپ کو مجرم اور اپنے آپ کو مقصر اور اپنے آپ کو کوتاہ یقین کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جن عذر شرعی ہے نہیں نکل سکتے. یہ قرآن نے ان کا حال بیان کیا ہے. تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، جن کے پاس انفاق کے لیے نہیں تھا وہ روتے تھے، جو جسمانی معذور تھے وہ روتے تھے. بلکہ اس سے نیچے آ کر جو بچے مکلف نہیں ہیں وہ بچے خروج میں نہ جانے سے رویا کرتے تھے. ایسا مزاج تھا خروج کا، ایسا مزاج بنایا تھا خروج کا. تو میری آخری بات یہ ہے کہ سب کام کرنے والے اس کام کو امر جامع یقین کریں کہ یہ کام امر جامع ہے. 3 مہینے میں 3 دن نکلنا اور مہینے میں 10 دن لگانا اور مہینے میں سال میں 4 مہینے ایسی نکل جانا، یہ کام سے مناسبت کے مختصر نصاب ہیں. یہ کام سے مناسبت کے مختصر نصاب ہیں. یہ خروج کا نصاب نہیں ہے، یہ مناسبت پیدا کرنے کا نصاب ہے. یہ خروج کا نصاب نہیں ہے، یہ اس کام سے مناسبت پیدا کرنے کا نصاب ہے. اس کام سے مناسبت پیدا کرنے کا نصاب ہے، یہ خروج کا نصاب نہیں ہے. خروج کا نصاب نہیں ہے، خروج کا تعلق تقاضوں سے ہے. مناسبت پیدا کرنے کا تعلق نصاب سے ہے کہ اس سے مناسبت تو پیدا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کام امر جامع ہے، اور امر جامع سے شرعی عذر پر اجازت لے کر جانا بھی قابل تقصیر اور قابل استغفار ہے. یہ قرآن کی بات ہے. اس لیے وہ دعوت کی نقل و حرکت ہو یا وہ دینی مدارس اور علماء کی صحبت سے علم کا حاصل کرنا ہو، یہ تعلیم اور دعوت، میری بات بہت ضروری ہے یہ سمجھنا. تعلیم اور دعوت یہ 2 شعبے ایسے ہیں جو امر جامع ہیں. ان سے اجازت لے کر بھی جانا اور عذر شرعی کے باوجود جانا قابل تقصیر اور قابل استغفار ہے. یہ 2 کام امر جامع ہیں، دعوت اور تعلیم. ہم 3 دن کے خروج کیا اختیار رکھتے ہیں، نکلے نہ نکلے. ہم سارے نہ 4 مہینے چلے گئے، اختیار رکھتے ہیں نکلے نہ نکلے. یہ اختیار وہ سمجھے گا جو کام کو امر جامع یقین نہیں کرے گا. کام امر جامع ہے اور امر جامع سے شرعی عذر کے باوجود اجازت لے کر جانا بھی قابل تقصیر اور قابل استغفار ہے. نبی کو حکم ہے آپ جس کو چاہیں اجازت تو دے دیں مگر آپ ان کے لیے استغفار کریں. اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. استغفار تو
کسی تقصیر پر ہوتا ہے، استغفار تو کسی گناہ پر ہوتا ہے۔ یہاں شرعی عذر کے باوجود اجازت لے کر جانے والوں کے لیے بھی نبی کو حکم ہے کہ آپ بھی استغفار کریں۔ ابھی ہم نے نفر اور خروج کو اس عظیمت کے اعتبار سے نہیں سمجھا ہے، ابھی تو ایک تنظیمی مزاج ہے، ایک تنظیمی پروگرام ذہن میں ہے، اس میں ترغیب ہے۔ عظیمت نہ داعی میں نظر آ رہی ہے، نہ مدعو میں نظر آ رہی ہے، نہ لے کر چلنے والوں میں نظر آ رہی ہے عظیمت، نہ پھرنے والوں میں نظر آ رہی ہے۔ جس کو ہم سب غور کریں کہ آیا ہم کام کو امر جامع سمجھتے ہیں یا نہیں، اور یقینی بات ہے جب تک اس کام کو امر جامع نہیں سمجھا جائے گا اس کام کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو مجمع بیٹھ کر 4 گھنٹے بات سننے میں اتنا مجاہد ہے، وہ پھرنے میں کتنا مجاہد ہوگا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا خود چل کر جا کر دعوت دینا، خود چل کر جا کر دعوت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود جا کر دعوت دینے سے صرف مشرکین روکتے تھے، اس زمانے میں مسلمان روکنے لگا ہے۔ یہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، جو لوگ طلب لے کر آئیں، جو لوگ آپ کے پاس دین کی طلب لے کر آئیں، آپ ان کو دین سکھلائیں، لیکن یہ آپ اپنی دین کی دعوت کو لے کر دوسروں کے پاس مت جایا کریں۔ یہ مطالبہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس زمانے کا مسلمان یہ کہنے لگا ہے کہ جو دین کی طلب لے کر آئے آپ اس کو دین سے سکھلائیں۔ یہ دین کی دعوت کو لے کر دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کی ہے وہ آئے گا آپ کی طرف۔ یعنی میں بات عرض کر رہا کہ اگر دل میں واقعی تھوڑا بہت احساس ہو تو آدمی غور کرے گا اس بات کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مجمع کی طرف گئے دعوت دینے کے لیے جہاں مسلمان بھی تھے، آپ نے دعوت دی، مشرکین نے کہا کہ آپ کی دعوت حق ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دعوت دینے کے لیے پھرا مت کریں، اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ جس کو دین کی طلب ہوگی وہ طالب بن کر آپ کے پاس آئے گا، جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو اپنا دین سکھلائیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن آپ دین کی دعوت لے کے پھریں، اس سے ہم آپ کو روکیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان خود اس سوچ پر آ گیا ہے کہ دعوت دینے کے لیے پھرنا ضروری نہیں ہے، جس کو دین کی طلب ہوگی وہ خود آ کر دین سیکھ لے گا آپ سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے، اس لیے اپنے آپ کو سارے عالم اور ساری بکھری امت کا اپنے آپ کو طالب بناؤ۔ اللہ رب العزت داعی کی طلب کو دیکھ کر مدعو کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے پورا مجمع عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سارے آپ پرانے ہیں، کام کو لے کر چلنے والے ہیں، نصاب کو چھوڑ کر قدم آگے بڑھائیے۔ جو نصاب کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتے وہ پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر آپ کے سطح قربانی کی آگے بڑھے گی تو پیچھے والے آپ کی سطح پر آئیں گے۔ اس لیے یہ پورا مجمع اس کا تو عزم کر لے کہ سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنا، یہ ہمارا معمول رہے گا، اور یہ صحابہ کرام کی محنت کی ادنیٰ سطح ہے۔ آدھا مال آدھی جان آدھا وقت، آدھا مال آدھی جان آدھا وقت، یہ درمیانی قربانی کی سطح ہے۔ پوری جان پورا مال پورا وقت یہ اعلیٰ سطح ہے، لیکن متوسط سطح تک پہنچنے کے لیے ادنیٰ سطح پر آنا لازمی ہوگا۔ اس لیے عزم کرے پورا مجمع کہ ہم نقد اس پر خود تیار ہیں، اور مستقل کے لیے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، 8 گھنٹے اس پر خود قائم رہنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو اسی سطح کی دعوت بھی دیں گے۔ Kita dapat pergi meningkat lebih tinggi ni. Semua sedia insya-Allah. ہمت کر کے فرماؤ۔ Bangun bagi nama insya-Allah. Tunai 4 bulan جو insya-Allah. 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ بیرون کے لیے کھڑے ہوں۔ Yang dah keluar 4 bulan naik bibi boleh bagi nama untuk negara jauh insya-Allah. Bangun insya-Allah. Bangun جن کا insya-Allah. اس سال ہند و پاک میں لگا ہے وہ بیرون کے لیے تیار ہوں۔ Mereka yang dah keluar India dan Pakistan boleh bagi nama untuk negara jauh.